اس دور کی بات ہے جب لوگ ہندوستان سے حج کرنے کے لیے بحری جہازوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ میں جس قافلے کے ساتھ تھا ان میں سے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق اپنا خیمہ لگایا اور وہاں رہائش اختیار رکھی۔ وہ سخت گرمیوں کا موسم تھا اور وہاں سے جب دل کرتا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ جایا کرتے۔ نامور مضمون نگار عمران کیف اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، ہم تمام حاجی اکٹھے ہو کر شام کا کھانا کھاتے اور گرم موسم کی وجہ سے تربوز خرید لیتے۔ تربوز کھانے کے بعد اس کے چھلکے باہر پھینک دیتے۔ اسی دوران ہم نے دیکھا کہ ایک 7 یا 8 سالہ بچہ آتا اور چھلکوں کے ڈھیر میں سے چھلکے اٹھاتا، جو ہلکی سرخی مائل گری رہ جاتی وہ ان چھلکوں کو کریت کریت کر کھاتا۔ اور اسی طرح ہم سب نے 2 دن جب غور کیا تو اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو بچے نے کہا، میں ایک یتیم بچہ ہوں اور میرے والد فوت ہو چکے ہیں۔ میری والدہ نے عقد ثانی کر لیا ہے اور گھر میں غربت اور فاقے ہیں۔ ہم سب حاجی اس بچے کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ بچہ کہنے لگا، میں مدینے کا بچہ ہوں اور میزبان ہونے کی حیثیت سے مہمانوں سے مانگتے مجھے شرم آتی ہے، اس لیے میں اس بچی کھچی گری سے پیٹ بھر لیتا ہوں۔ مدینے کے اس بچے نے اپنی فہم و فراست کی وجہ سے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے اور ہم سب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ ہم نے اس بچے سے کہا، بیٹا جب تک ہم یہاں پر ہیں اگر آپ مناسب سمجھو تو ہمارے ساتھ آ کر کھانا کھا لیا کرو۔ بچہ پہلے ہمیں انکار کرتا رہا مگر ہمارے بے شمار اصرار پر وہ مان گیا اور ہمارے ساتھ روزانہ کھانا کھانے پر رضامند ہو گیا۔ اسی طرح کچھ دنوں میں ہماری اس بچے کے ساتھ دلی وابستگی ہو گئی اور انس و محبت جب پروان چڑھی تو میں نے بچے کو پیشکش کر دی کہ بیٹا آپ میرے ساتھ ہندوستان آ جاؤ، میں آپ کے لیے مکمل تعلیم کا انتظام کروں گا، کالج اور یونیورسٹی کی سطح تک تعلیم کا بندوبست کروں گا۔ بچے نے کہا، پہلے میں اپنی والدہ سے اجازت لے لوں تو پھر آپ کے ساتھ چلنے کے لیے حامی بھروں گا۔ اسی طرح اس بچے نے اپنی والدہ سے اجازت لے لی اور جب ہماری واپسی کا دن آیا تو بچہ اپنا سامان سفر باندھ کر آ گیا۔ بچے کے ساتھ چلنے پر ہم سب بہت زیادہ خوش تھے۔ جب بچہ قافلے کے ہمراہ چل رہا تھا تو میں نے اس بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر وہ دوران سفر میرے ساتھ محو گفتگو ہو کر مجھ سے سوال کرنے لگا، چاچا جی کیا ہندوستان میں بہت اچھے سکول ہیں؟ میں نے کہا کہ بیٹا ہاں، وہاں بہت اچھے سکول ہیں۔ بچے کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ پھر بچہ پوچھنے لگا، کیا مجھے وہاں بہت اچھے کپڑے پہننے کو ملیں گے؟ میں نے کہا، ہاں بیٹا بہت اچھے کپڑے ملیں گے۔ پھر اس بچے نے پوچھا، کیا مجھے وہاں فٹ بال کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میسر آئیں گی؟ جی ہاں بیٹا، ہندوستان میں فٹ بال بہت کھیلا جاتا ہے۔ بچے نے پھر پوچھا، کیا مجھے وہاں طرح طرح کے معیاری کھانے اور اچھی رہائش ملے گی؟ میں نے کہا کہ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، یہ سب سہولتیں آپ کو ملیں گی۔ اسی دوران چلتے چلتے سامنے گنبد خضرا نظر آ گیا۔ بچے کی نظر گنبد پر پڑی تو سوال کر دیا، چاچا جی یہ سامنے والا گنبد بھی وہاں ملے گا کیا؟ یہ سوال سنتے ہی میرے پاؤں سے زمین نکل گئی اور مجھے اس سوال نے لاجواب کر دیا۔ پھر میں نے تڑپ کر کہا کہ بیٹا اگر یہ گنبد وہاں مل جاتا تو ہمیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بچے نے جب یہ جواب سنا تو اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا، چاچا جی مفلسی ہے، بے بسی ہے اور یتیمی بھی ہے، یہ سب مجھے قبول ہیں، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑنا کسی صورت گوارا نہیں، میں مدینے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بچہ یہ کہہ کر بھاگا اور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، مگر ہماری آنکھوں سے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ یہ واقعہ
मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी के साथ पेश आया। आप कहा करते थे कि मैं कभी किसी महफिल में ऐसा लाजवाब नहीं हुआ जितना उस बच्चे से हुआ था। मौलाना ये वाक़या अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी में लोगों को रो रो कर सुनाया करते थे। हम जैसे भी हैं, यतीमी में हैं या मस्कीनी में हैं, मुफलिसी में हैं या गरीबी में, एक मोमिन और मुसलमान के लिए उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती।